ہماری گردنوں میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ہے۔ فرشتے کہیں گے دنیا کی زندگی میں تمہارے اعمال کیسے تھے، اپنے کوئی خاص عمل بتاؤ۔ وہ لوگ کہیں گے یوں تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کئی نیکیوں کی توفیق دی، پر دو نیکیاں ایسی ہیں جو بطور خاص ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ پہلی نیکی، تنہائی میں ہم اپنے رب سے حیا کرتے تھے، ہم نے اپنی خلوت کو گناہوں سے آلودہ نہیں کیا، ہماری تنہائی پاکیزہ تھی، خلوت میں ہم اپنے رب سے حیا کرتے تھے۔ محفلوں میں تو ساری حیا کر لیتے ہیں، وہ لوگ کیا بتائیں گے ہم کس وقت رب سے حیا کرتے تھے؟ خلوت میں رب سے، تنہائی میں رب سے کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا۔ ہماری تنہائی پاکیزہ تھی، ہماری خلوت پاکیزہ تھی، ہم تنہائی میں گناہ نہیں تھے کرتے، بے باک نہیں تھے ہو جاتے۔ بعض لوگ بے باک ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا موقع آتا ہے گفتگو میں دل کرتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے بات عرض کروں، شاید دل تک پہنچ جائے، خدا سے بے باکی نہ کریں، خدا کے آگے بے باک نہ ہو جائیں۔ وہ گروہ کہے گا پہلی ہماری صفت یہ تھی، تنہائی میں ہمیں رب سے حیا آتی تھی، خلوت میں ہم گناہ نہیں کرتے تھے اپنے آپ۔ اب مجھے بتائیں جو خلوت میں نیک تھے وہ جلوت میں کتنے نیک ہوں گے؟ جن کی تنہائی پاکیزہ تھی ان کی محفلیں کتنی پاکیزہ ہوگی۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، دوسری صفت انہوں نے بیان کی، ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ دکھ آیا اللہ کی رضا میں، سکھ ہے اللہ کی رضا میں، ہم ہر حال میں اللہ پہ خوش رہتے تھے۔ امیری ہو غریبی ہو، دکھ ہو سکھ ہو، نشیب ہو فراز ہو، خوشی ہو غمی ہو، ہم ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتے تھے۔ یہ دو صفتیں وہ گروہ بیان کرے گا۔ ہماری تنہائی پاکیزہ تھی، ہم ہمیشہ اللہ پر راضی رہتے، کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کرتے تھے۔ استقبال کرنے والے فرشتے کہیں گے اے امت مصطفیٰ کے گروہ، تم اس لائق ہو کہ بغیر حساب کے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، تم اس لائق ہو کہ بغیر حساب کے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ حساب بڑا مشکل مرحلہ ہے، آپ میں سے کوئی چاہتا ہے بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے؟ تو کتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ آج اگر کوئی مردوں کی طرح ارادہ کر لے یہ دو چیزیں میں اپناؤں گا، قوت القلوب کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں میں بشارت سنا رہا ہوں۔ قوت القلوب میں ہے جس نے یہ دو چیزیں اپنا لی، اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لیا، خلوت میں رب کا حیا کیا، اور دوسری صرف اللہ جس حال میں رکھے وہ راضی ہے۔ جیوے پیارا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے اے گل کدے نہ بڑھتی۔ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ ہمیں تو محبوب کی رضا سے غرض ہے، جس نے اس چیز کو اپنا لی۔ آپ مسجد میں آئے ہیں تو دروازہ سے گزر کے ہی آئے ہیں نا، دروازہ بند ہوتا اندر آ سکتے تھے، دروازہ کھلا، دروازے سے گزر کے آپ مسجد کے اندر آ گئے۔ یہ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں نا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، جس کے دل کو یہ چیز مل گئی اس پر جنت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کی دنیا جنت بن گئی۔ جس کو یہ چیز مل گئی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی دنیا جنت بن گئی۔ ایک ہمارا پروگرام ہے، ایک ہمارے خالق کا پروگرام ہے۔
ایک میری خواہش ہے، ایک میرے خالق کی خواہش ہے۔ جہاں انسان کا پروگرام خالق کے پروگرام سے ٹکراتا ہے وہاں انسان پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، وہاں پھر انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے راضی کر لے کہ میرا کام ہے مالی دا کم پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے، اپنی طرف سے محنت پوری کریں، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ نتیجہ آپ کی خواہش کے مطابق نکلے یا آپ کی خواہش کے خلاف نکلے، ہر حال میں جو راضی رہتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اس کے دل کی فضا جنتی فضا بن جاتی ہے۔ اپنی طرف سے محنت پوری کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ بعض لوگ تقریر کو الٹ سمجھ لیتے ہیں کہ بھی کوشش کی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت نہیں، اپنی ڈیوٹی پوری دیں، اپنا فرض ادا کریں، اس کے بعد نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ خوشی ہے یا غمی ہے، دکھ ہے یا سکھ ہے، کاروبار میں کامیابی ہے یا ناکامی ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ اپنی محنت پوری کر کے رب کے فیصلے پر جو راضی ہوتا ہے اس کے دل کی فضا جنتی فضا بن جاتی ہے، وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے اطمینان کی دولت لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کے لیے بیان تو پہلے میں کسی موقع پہ کر چکا ہوں اس موضوع پر کہ حدیث پاک ہے جو میرے آقا کریم نے ایک وظیفہ جس میں عطا کیا ہے، اور امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک دفعہ اس تسبیح کو پڑھ لے گا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کرواؤں گا۔ ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ ردیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے ہر حکم پر میرا سر جھکا ہوا، اسلام کا کوئی حکم میری خواہش کے خلاف بھی ہو میں اسلام کے ہر حکم پر راضی ہوں۔ اور آگے تیسری چیز واب سیدنا محمد نبیا ورسولا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، میں اس پر بڑا خوش ہوں، میں اس پر بڑا خوش ہوں۔ جو آدمی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ لے، ان حالات میں جو حالات اس وقت گزر رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا یہ 3 لفظ یاد کر لیں، ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ اللہ تعالی میری ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ میں اپنی اس گفتگو کو، اگرچہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ میرے جذبات ساتھ نہیں دے رہے، اپنی تمام تر ہمتوں کو جمع کر کے میں نے اس نیت کے ساتھ گفتگو کی کہ آج میں جو بھی گفتگو کروں اس کا ثواب تاجدار چورا شریف کو پہنچے۔ میں نے اس نیت سے اپنی ہمتوں کو جمع کر کے آج تقریر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریر کا، اس گفتگو کا جو حدیثیں میں نے بیان کی، اس کا ثواب تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ حضرت قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قبر انور میں ایک تحفے کی شکل میں اس غلام کی طرف سے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ احتیاط کریں، لوگوں کے منفی پراپیگنڈے میں نہ آئیں، اور آپ زیادہ وقت تنہائی میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اور نوافل پڑھتے ہوئے
درود شریف پڑھتے ہوئے زیادہ وقت گزاریں۔ اگر اس وقت بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا کہ ہم کسی بڑے سانحے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔